عمرہ کرنے کے لیے بندے نے، ہندو نے 3 جوڑے کپڑے دیے، کوئی بات نہیں، یہ کعبہ بھی تو کافروں نے بنایا تھا نا، تم تو صرف حج کر رہے ہو، کعبۃ اللہ جو ہے مکے کے کافروں نے نہیں بنایا، اسی کا تو طواف کر رہے ہو۔ کہتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے خانہ کعبہ کے پہلے 2 دروازے تھے، بہرحال قریش نے بند کر دیا تھا اور دروازہ بھی اونچا کر دیا تھا کہ جس کو مرضی آئی اجازت دے، جس کو مرضی آئی اجازت نہ دے۔ حضور کی تمنا تھی کہ میں دوبارہ بناؤں، لیکن حضور نے نہیں بنایا کہ بلا وجہ پھر اختلاف پیدا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے زمانے میں آ کے حضور کی تمنا کے مطابق حتیم کو بھی اندر شامل کیا، دروازے بھی 2 رکھے تھے، لیکن حجاج نے پھر توڑ کے سب کا عبادت بحال کر دی۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے رات کو ملتا ہے، دوبارہ ملنا چاہے، غسل افضل ہے، لیکن نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پہلے زمانے کے مسئلے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بھی قوی تھے، ایمان بھی قوی تھے، قوتیں بھی قوی تھی، وہ ایک رات میں 3 دفعہ بھی بیوی کو ملتے تو 3 دفعہ غسل کرتے تھے، غسل کے بعد الٹا ان کی طبیعت میں فرق تھا۔ تم نے انشاءاللہ 2 دفعہ غسل کیا، تیسرے دن جنازہ نکلا ہوا ہوگا۔ یہ اس وقت کے مسئلے ہیں۔ آج کل تو اللہ رحمت کرے 20 سال کے نوجوان بچے بوڑھے ہو گئے، کیوں فلمیں دیکھ دیکھ کے، ہاتھوں سے شہوتیں مٹا کے، گندی عورتوں کے پکچریں دیکھ دیکھ کے، ان کے پاس بچا ہوا کیا ہے؟ وہ تو بس نام کے جوان ہیں، ان سے تو 70 سال والا بوڑھا اچھا ہے۔ اگر بیوی 4 مہینے کی حاملہ ہے تو خامن میاں بیوی مل سکتے ہیں، خامن تو آخری دن تک بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ حمل کو خطرہ ہو، پھر نہ ملو۔ احترام کیوں ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھنے سے۔ جب تم فلمیں دیکھو گے، گندی کتابیں پڑھو گے، احترام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تہجد کے لیے اٹھو گے۔ 10 دن حجہ کو کنکری مار لی، قربانی کر لی، حلق ہو گیا، طواف سعی ہو گیا، اس کے بعد بھی ہم بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ حج کرنے کے بعد بیوی کو چھٹی ہو جاتی ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے حج کرنے سے۔ عجیب آدمی ہے۔ پاک جگہ پہ گناہ نہ کرو، اپنی بیوی سے کیوں نہ ملو؟ حاجی کتنے آدمیوں کی قیامت میں شفاعت کرے گا؟ دعا کرو خود تو بخشا جائے۔ اگر اس کا حج ہوا ہی نہیں تو کیا مٹی شفاعت کرے گا؟ حسد سے بچنا ہو تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چونکہ حسد ایسی بلا ہے جو کھا جاتی ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ حسد ہے، کہ ابلیس نے آدم کی عزت پہ حسد کیا، اور زمین میں جو پہلا گناہ ہے وہ بھی حسد ہے، کہ قابیل نے اپنے بھائی پہ حسد کر کے بھائی کو قتل کیا، تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے عربوں کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حسد کے، اپنے غیظ و غضب میں ہمیشہ مرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت ماضی میں زنا کرتے رہے، اب وہ توبہ کر کے کسی اچھے آدمی سے نکاح کریں، بالکل ٹھیک، اچھی بات۔ ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دی، پھر اس کا نکاح کسی اور آدمی سے خود کروایا، مانے کہ حلالہ کروایا، پھر اب نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک کہتے ہیں شارجہ میں ایک مولوی نے کہا کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اللہ نے اس کو سنت سے معلوم کیا ہے، تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، من تہاون فی النوافل، جو نفلیں پڑھتا تھا لیکن اب سستی کرتا ہے، تو اس کو او کے بحرمان سنت، اللہ اس کو سنت سے محروم کر دیں گے، اور جو سنتوں میں غفلت کرے گا اللہ فرض بھی چھڑا دیں گے، نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعہ کے بعد 4 یا 6 سنتیں ہیں، اگر اس کو اللہ نے محروم کیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور؟ اس لیے ایک دور میں سنت لباس، حضور پاک نے ساری زندگی چادر مبارک پہنی، اوپر لمبا کرتا پہنا چھوٹی پنڈلیوں تک، اور سر پہ ٹوپی اور پگڑی مبارک استعمال فرمائی۔ آپ نے شلوار خریدی ہے لیکن پہنی نہیں، اور تعریف بھی کی کہ یہ اچھا لباس ہے ماشاءاللہ ستر چھپانے کے لیے، یعنی حضور کو شلوار پسند تھی لیکن استعمال نہیں کی۔ آج کل یوں سمجھ لیں، بہرحال میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا، دیانتداری سے کہتا ہوں، یہ تبلیغی والوں کا جو لباس ہے تقریباً سنت کے قریب ہے، 100% تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً سنت کے قریب۔ عورت کے طواف کے لیے علیحدہ منزل بنا دی جائے تاکہ مردوں سے اختلاط بھی نہ ہو، پھر حجر اسود کتنے بنائے جائیں؟ ہر منزل پہ ایک فرضی حجر اسود لگایا جائے، تو اس کو حق نہیں حجر اسود کو بوسا دے؟ عقل نہ لڑایا کرو، یہاں بھی الحمدللہ علماء ہیں، کمیٹیاں ہیں، غور کرتی ہیں، حل کوئی نہیں۔ یوٹیوب پر اگر میں علماء کے بیانات نشر کروں، بالکل اچھی بات ہے، اسی طرح دین پھیلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک میں کہتے ہیں کہ امام کے لیے بیوی کا خوبصورت ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں بالکل ہے، اس لیے کہ وہ امام دوسروں کی بیویوں کو نہیں دیکھے گا،
جس کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی اس کو کیا پڑی ہے دوسروں کی گندی بیویاں دیکھتا پھرے؟ مانا ہے کہ وہ پاک ہو، شفیع، شریف ہو،